آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم اس رمضان کو اپنی بندگی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور اس تمام تر پروسیس کو یوٹیلائز اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. بالکل جی, اور اسی پر بات کرنے کے لیے اوصاف رمضان کے سیٹ پر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, جانی مانی شخصیت صاحبزادہ ڈاکٹر شاہد الہی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. آپ کے مدعو کرنے کا شکریہ سر. جس طرح سے حسنین نے بہت ہی خوبصورت انٹرو کرایا, اور اگر میں بات کروں بندگی کے حوالے سے, بندگی کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا. لیکن آج کل کا یہ جو دور ہے, مادہ پرستانہ دور, اگر میں صرف اپنی بات کر لوں, فار ایگزامپل ایک عام آدمی جیسے میں خود ہوں, کیسے میں اپنی بندگی میں وہ اخلاص پیدا کر سکتی ہوں تاکہ مجھے وہ بھوک اور پیاس سے نکل کر ایک جو ایک روحانی بلندی ہوتی ہے اس تک لے جائے. اچھا, جو دین اسلام ہے, دین محمد علیہ السلام, وہ ہر پہلو سے تزکیے کا متقاضی ہے, تقاضا کرتا ہے تزکیے کا. تزکیے میں جو قوت محرکہ سب سے مؤثر ہے اور وہ داعیہ فطری ہے, انسان میں موجود ہے, وہ ہے تقوی. بے شک. اب ان دونوں کو اگر ملائیے, تقوی اور تزکیہ, تو بندگی وجود میں آتی ہے. اصل میں جس عہد, جس دور میں, جس جدید فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں, اس میں ایکسپریشن اور پرسیپشن میں ایسا بود و فصل ہے, گیپ ہے, کہ جب ہم یہ اصطلاحات بولتے ہیں, بیان میں آتی ہیں, تو جو سامع ہیں, سننے والے ہیں, وہ اس کی میننگز کو نیچے لے آتے ہیں, سکیل ڈاؤن کر دیتے ہیں یا متحجر کر دیتے ہیں. اب یہ جو بھاری بھرکم اصطلاحات ہیں, یہ اپنے اندر اثرات اور تاثیرات کا کارخانہ رکھتی ہیں. اب اس بات کو ایک اور طرف سے کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں, یہ بندگی خدائی, وہ بندگی گدائی, یا بندہ خدا بند یا بندہ زمانہ. یعنی یہ جو بندے ہونے کی تعمیر ہے, یہ جو ہم پوری عمارت بندگی کی وجود میں لا رہے ہیں, یہ کس کی خاطر لا رہے ہیں؟ دنیا, جاہ, مال, حشم, عزت, آبرو, عہدے, سلطنت, طاقت, ریاست, یا یہ اس کے لیے لا رہے ہیں جس نے ہمیں خلق کیا؟ جب ہم یہ دو چیزوں کے اندر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میری تخلیق بنیادی طور پر بندگی کی خاطر کی گئی ہے اور کسی واسطے نہ ہے, اور یہ اس پوزیشن کے ساتھ کہ میں مسلمان ہوں, میں دین اسلام پر ایمان لایا ہوں, محمد علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کا مشن اٹھا رکھا ہے, تو اس صورت میں ایک چیز واضح ہوتی ہے, یا تو میں خدا کا بندہ ہونا ثابت کروں یا بندہ زمانہ. اب اس سے ہوتا کیا؟ وہ جو اخلاقی گراوٹیں پیدا ہوتی ہیں, آپ ظالم کے آگے بول نہیں سکتے, آپ ظلم ہوتا دیکھتے خاموش ہو جاتے ہیں, آپ کے اندر کوئی تحریک پیدا نہیں ہوتی, علمی کشاکشی پیدا نہیں ہوتی, آپ آگے نہیں چلتے ہیں, آپ سبق رفتاری قائم نہیں کرتے اپنی کسی بھی زندگی کے پہلو یا زاویے کے اندر. یہ تمام چیزیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو عبد نہیں بنایا جس کا معبود وہ ہے. وہ چوں پختہ شوی سلطنت, چوں پختہ شوی خودرا سلطنت جم زن, مطلب وہ پختہ کرنا اپنے آپ کو بنشائے درویشی درساز و دمادم زن, جس کو اقبال نے کہا. وہ جب تک آپ نفس کو عابد نہیں بنائیں گے, وہ اس معبود کی طرف مائل نہیں ہوگا, اور اس کے اندر وہ بزرگی پیدا نہیں ہوگی, لاؤ بالی بن پیدا رہے گا. اب یہ بات کو ذرا دوبارہ سے سمجھیے. جو بندہ عابد ہے, جو بندگی پر استوار ہے, وہ اپنی سچائی, اپنے صدق, اپنے خلوص میں اس چیز پر محتاج نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے. وہ چھوٹی معمولی باتوں کے اندر بھی سچا اور خالص ہوتا ہے. اور سچائی اور خلوص کی اس سے بڑی نشانی کیا ہے کہ میری خلوتیں میری جلوت سے زیادہ پاک, اللہ زیادہ پاکیزہ ہوں, مطہر ہوں, طہارت والی ہوں. تو تزکیے سے بنیادی طور پر مراد یہ ہے کہ وہ تقوی جو مجھے اس طرف اکسائے کہ وہ تمام داعیات جو میرے اندر موجود ہیں عبادت کے, اس میں ایک اضافی داعیہ مجھ میں جو موجود نہ ہے, جو باہر سے حکم کے طور پر آتا ہے, اس کو میں بجا لاؤں. کھاؤ مت, پیو مت, اور مباشرت مت کرو. یہ تین بنیادی انسان کے اندر اوصاف, اور جو پھر کمال تک بھی پہنچ جاتے ہیں, کمال شیطانی بھی ہو سکتے ہیں, کمال رحمانی بھی ہو سکتے ہیں. ان کو جب باہر سے حکم ملتا ہے تو یہ جو داعیہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے,
یہ ایک ایسا تزکیہ پیدا کرتا ہے جو ہمیں سچا بندہ ہونے کی طرف اکساتا ہے. اچھا یہ جو سچی بندگی ہے یہ کچھ واقعات سے سمجھ میں آئے گی. سیدنا علی المرتضی آپ ایک مد مقابل کو گرا چکے ہیں, ڈھا چکے ہیں, تلوار کا وار ہونے والا ہے, وہ تھوک دیتا ہے. زبان زد عام ہے, یہ واقعہ سب نے سن رکھا ہے, لیکن آپ اپنی تلوار جو سونتی ہوئی ہے اور ابھی سر قلم کرنے کو ہے پیچھے کر لیتے, پیچھے کرتے. یہ ہے اللہ کا بندہ. دنیا کا بندہ نہ ہے, مال و متاع کا بندہ نہ ہے, جسم و جان کا بندہ نہ ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے. وہ اللہ کے نام پر معاف کرتا ہے, وہ اللہ کے نام پر چھوڑتا ہے, وہ اللہ کے نام پر پکڑتا ہے, وہ اللہ کے نام کی وجہ سے غالب آتا ہے. بے شک. یہ جو دو بنیادی چیزیں ہیں یہ ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے, تزکیہ اور تزکیے کو مؤثر انداز سے جو طاقت قابو کرتی ہے وہ ہے تقوی. تقوی. تب آپ اس بندگی کی طرف پہلا قدم اٹھائیں گے جو دین کا متقاضی ہر پہلو سے ہے. بالکل سی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کے اس سیرا میں ہمیں, کیونکہ آپ بڑے آسانی سے سمجھا سکتے ہیں, بہت زیادہ رونق ہے, رنگ ہیں, آپ اپنے آپ کو موبائل میں مشغول رکھ سکتے ہیں. آج سے اگر 10 سال پہلے کی بات کیجئے تو بڑی عبادتوں کا رجحان ہوتا تھا, لوگ مسجدوں میں ٹائم سپینڈ کرتے تھے, لوگ تراویح پوری پڑھتے تھے. اب موبائل کے آنے کے بعد اس اسپیشلی یہ جو افطار کلچر ہے کہ آپ ہماری طرف آ جائیے گا, ہم آپ کی طرف آ جائیں گے, اس کے بعد ہم اس طرح سے بندگی کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو اس سارے ماحول میں ہم اپنے اس اورا کو کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں کہ ہم بندگی کی طرف اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈال سکیں؟ مجھے لگتا ہے اس سوال کو اس طرف سے لے کر آتے ہیں تاکہ جواب دینے میں آسانی ہو. ہم ہر وقت وجودی اور شعوری سطح پر یا حیاتیاتی سطح پر بندے تو ہیں. اب اس بندگی کے مدارج ہیں, اس کے اندر اونچ نیچ پیدا ہوتی رہتی ہے. میں بحیثیت بیٹا بھی ایک بندہ ہوں, باپ بھی, لیکن بیٹے اور باپ کا جو تعلق اللہ کی وجہ سے قائم ہو رہا ہے وہ غائب ہو رہا ہے, جو آپ نے ارشاد فرمایا. میں بندہ عہدہ تو ہوں, سٹیٹس سمبلزم اس کے اندر پیدا کر دیے گئے ہیں. فلاں آدمی, فلاں پروفیسر, فلاں انجینئر, طب میں بڑا فاضل آدمی ہے. یہ جو ہم نے بڑے بڑے بیجز لگا لیے ہیں اور اس سے ہم اپنی تشخص کی شناخت کشید کرتے ہیں, اس کو باطن کے اندر یا اپنے درون بھیتر جا کر صاف کرنا اور اس کے اوپر اللہ کا نام چسپاں کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اس جو مصروفیات کی گوناگونی ہے دنیا دوں نے جو پیدا کر رکھی ہے, اس کے اندر سچا بندہ ہونا ثابت کرنا بہت مشکل ہو گیا. آپ دیکھیں وہ گر کہاں تک گیا ہے, گراوٹ کہاں پر آئی ہے. مطلب یہ جو ثقالت ہے یہ کھینچ کا لائی ہمیں کہ اگر میں اپنی والدہ کے سامنے بیٹھا ہوں تو کیا پوری سچائی سے بیٹھا ہوں, صرف اس واسطے نہ کہ اس نے مجھے جنا ہے, اس واسطے کہ اللہ نے بھی حکم دے رکھا ہے کہ وہ میری ماں ہے. باپ کی شفقت پدری, سایہ عاطفت مجھ پر فضل, کرم, رحمت, عنایت کیوں نہیں کر پاتا, اور میں ان کی صحبت کیوں نہیں اٹھا پاتا. میرے اندر وہ تصورات گہرائی کے ساتھ جڑ کیوں نہیں پکڑتے کہ میں سر جھکا لوں اور بات پہ آمنا و صدقنا کہہ دوں. کیونکہ میرے اندر جو مصروفیت ہے, میرے اندر جو نفس کو معبود بنانے کی صلاحیت ہے, وہ اس دور میں پوری تب و تاب اور تام جھام اور چمک دمک سے قائم ہے. دیکھیے یہ ایک مشہور روایت ہے, قول ہے, اللہ نے انسانوں کو حکم دیا کہ تم نے جتنے معبود بنا رکھے ہیں میرے سوا, اس میں سب سے طاقتور معبود تمہارا نفس ہے. سلطان باہو, نفس کتے نو بھن سٹا جیوا کیما کیم کچی کچی وے ہوں. یعنی میں اپنی فہرست کے مطابق چلتا ہوں, وہ جو خواہشات کی ترتیب دے رکھی ہے. اب ایک خواہش کھانے کی ہے, پینے کی ہے, جمع و مباشرت کی ہے, باقی چیزوں کی ہے. اب اس کے اندر ایک اضافی فہرست بھی داخل ہو گئی ہے, 9 to 5 کلچر, کیپٹلزم, مارکیٹ مینرزم, اخلاق وہ جو نوکری کی خاطر اختیار کروں, اللہ کی خاطر اختیار نہ کروں. آپ یہ بود و فصل تو دیکھیے, گیپ تو دیکھیے, ہم کس سطح پر گرائے ہیں. اقبال دیکھیے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, خدائی اہتمام خشک و تر ہے, خدایا خدائی درد سر ہے, وہ لیکن بندگی استغفر اللہ, یہ درد سر نہیں درد جگر ہے. یہ درد جگر کیسے پیدا ہوتا ہے,
اپنے اندر اور اپنے باہر کو ایک کر لینا. یہ نہ ہو کہ میں اپنے باہر کی خاطر اپنے اندر کو حکم دیتا رہوں کہ اب ایسا بہروپیہ بن کر باہر نکل. اب یہ جو درد جگر ہے یہ کیسے بندگی کے مدارج طے کراتا ہے. قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل. یہ جو بایولوجیکل ہارٹ ہے یہ ڈیوائن سیٹ بنے آف اللہ سبحانہ و تعالی. وہ کیسے ممکن ہوگی؟ جب میرا دل اللہ کے قابو میں آئے, دنیا کے قابو میں نہ آئے. سیدنا علی کا قول ہے, تم دنیا میں رہو, دنیا تم میں نہ رہے. بے شک, بالکل. کیسا قول ہے, زبردست. کتنی فصاحت و بلاغت ہے اس قول کے اندر. پورا منشور ہے انسان کی حیات کا. تو یہ جو دائیات میرے اندر موجود ہیں, نفسانی, جبلی, ان کو بھی سجدہ ریز کروانا اللہ کے حکم کے تابع رکھتے ہوئے, یہ اصل میں وہ کارنامہ اور فریضہ ہے جو مومن سر انجام دیتا ہے. مثال کے طور پر میری پیشانی صرف سجدے میں مت جھکے, میں اپنی بھوک کو بھی سجدہ ریز کرواؤں. میری پیاس بھی ویسے ہی تڑپے جیسے میرا دل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں تڑپتا ہے. یہ حمیت و غیرت موجود ہے ابھی قوم و ملت کے اندر کہ رسول اللہ علیہ السلام کے نام پر ہم جھوم اٹھتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ جس کو مانتے ہیں اس پہ مرتے نہیں ہیں. لیکن ان تمام باتوں کی اضافتوں کو اگر خارج کیا جائے تو یہ جو تمام بنیادی باتیں ہیں جو عام دور میں, عام وقت میں مباح ہیں, اس کو اللہ کے حکم کی خاطر مان لینا اور کوئی کیلو کال لے تو لال دلیل پیش نہ کرنا, اس سے بڑی بندگی کیا ہے؟ بے شک. کہ اللہ کا حکم ہے, مان لیا. یہ جو استدلال کا دور ہے اس نے ہمارے اندر یہ جو ذہنی قوت ہے اس کو قلب پر وارد کر دیا. بے شک. تو قلب جو ہے وہ تاثیرات کا منبع بنے اور تعقل اور تعبد مل جل کر چلے, تب بندگی وجود میں آتی ہے. اب دیکھیے یہ ساری جو بندگی ہے اس کا ایپیٹومی, ایکسلنس کہاں نظر آتا ہے؟ کربلا میں. بے شک. امام علی مقام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, آپ جس شان اور دھج سے نکلے ہیں اور آپ نے بندگی کو جو تمام بنیادیں فراہم کر کے دکھائی ہیں, یہ وہ رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ ہی کر سکتا تھا. بے شک, وہ تربیت ہی کر سکتے. آپ وہ جو 2-4 گھنٹے کی بھوک اور پیاس ہے اس میں لڑتے بھڑتے مارتے ظلم کا سامنا نہیں کر پاتے, اور آپ دیکھیں کہ امام علی مقام نے وہ شرف بندگی اور مقام بندگی کو بھی وہ فیضان عطا کیا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بندگی کا آئیڈیل کہتے ہیں. آپ کربلا کے واقعے سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کے باوجود وہ تمام چیزیں جو مباح ہیں موجود ہیں. جیسے جناب زہری فرماتے ہیں کہ آپ جب زین العابدین سبحان اللہ عبادتوں کی زینت سید الساجدین علی اوسط ابن الحسین کو ملے تو ایک دور ایسا آیا کہ اس وقت حاکم وقت نے آپ کو ہتھکڑیاں لگوا دی. آپ ملے, فرمایا کہ یا آقا مولا آپ کو پھر ہتھکڑیاں لگ گئی, کیونکہ آپ نے تو جب سے وہ واقعہ کربلا دیکھا تھا بھوک پیاس دیکھی تھی, لیکن وہ ذوق بندگی نہ چھوڑا جس کی خاطر پیدا ہوئے. وما خلقت الجن والانسان الا لیعبدون. آپ پھر ہتھکڑیوں میں ہیں. فرمایا یہ دیکھو, اور زور لگایا تو ہتھکڑی کھل گئی. فرمایا یہ ذوق بندگی ہے کہ ہم ہتھکڑیوں میں ہیں, چاہے تو کھول ڈالیں. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی بندگی کی خاطر یہ سب کر کے دکھاتا ہے. جیسے وہ کیا خوبصورت سلطان باؤ نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اندر ہو تے باہر ہو وت باہو کت لبیندہ ہو, ہودا داغ محبت والا جو دم پیا سڑیندہ ہو, جتھے ہو کرے روشنائی اندھیرا ویندہ ہو, دوئی جہان غلام اس باہو جو ہو صحیح کریندہ ہو. قبلہ واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آ گیا. اللہ اور بندے کے بین یہ روزہ ایک راز ہے, اور آپ دیکھیں یہ جو راز ہے اسی کی خاطر اجر عظیم اللہ نے عطا کیا. باقی عبادات کے اوپر یہ قول یا حدیث قدسی نہ آئی, صرف اس کے لیے آئی
کہ اس کا اجر صرف اللہ دے گا، اللہ یعنی دے گا، بے شک۔ بغیر کسی کے واسطے یہ جو کل بندگی ہے وہ روزہ سکھاتا